ڈریم جیکشن دیکھنے والے بچوں کو السلام علیکم۔ چلیے بچوں، آج ہم آپ کو ایک اس کہانی سناتے ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے پہلی چوری۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے نیما گل سے۔ نیما گل اپنے صاحب میری والدہ سخت بیمار ہے، اس وقت اسپتال میں داخل ہے، کیا تنخواہ میں سے کچھ رقم پیشگی مل سکتی ہے؟ چوکیدار احمد علی کو اپنے مالک سے کسی مدد کی امید تو نہ تھی، مگر پھر بھی ایک آس کے تحت پوچھا تھا۔ مالک بولا، اوفو، تم لوگوں کے ہر روز کے مسائل نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے مالی نے پیشگی تنخواہ مانگی ہے۔ تم لوگ جو کام کرتے ہو اس کی تنخواہ ہر ماہ باقاعدگی سے وقت پر تم کو مل جاتی ہے، بس اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھو۔ بچوں، آپ کو بتاتا چلوں، مالک جو تھا چودھری کرامت خان کی کنجوسی بے رحمی طبیعت سے کون واقف نہ تھا۔ وہ اپنے گھر اور خاندان کے لیے تو لاکھوں لٹا دیتے، مگر کبھی کسی فقیر، کسی ضرورت مند کو 1 روپیہ نہ دیتا تھا، الٹا اس کو بے عزتی کر کے اور ان کی مجبوریوں کو جھوٹا قرار دیتا تھا۔ چوکیدار احمد علی بوجھل دل سے واپس گیٹ پر اپنی ڈیوٹی دینے آیا تو مالی باغ کی صفائی کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے پاس آیا تو مالی نے کہا، کیا ہوا؟ مالی نے کہا، نہیں دیے نا مالک نے تم کو بھی پیسے؟ چوکیدار بیچارے نے بولا، نہیں بھائی، بہت ضرورت تھی، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ماں اسپتال میں ہے اور مجھے بہت سخت ضرورت تھی، بیٹے کی اسکول کی فیس دینی تھی اور مکان کی چھت گر گئی تھی، فوری مرمت کرنی تھی۔ مالی نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ احمد نے کہا، کچھ نہیں ہوا، بچے کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ ہم غریب مجبور لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ مایوسی سے بولا۔ تو مالی نے چوکیدار کو مشورہ دیا، ہم غریب لوگ اور کچھ تو نہیں کر سکتے، چوری کر سکتے ہیں۔ چوری کا نام سن کے احمد چوکیدار چونکا، پھر مالی نے بولا، ہاں چوری، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ مالی نے کہا، باقی تمہاری مرضی، ساتھ دو یا نہ دو، کل صبح کرامت خان اپنے گھر والوں کے ساتھ 2 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہے۔ پھر احمد چوکیدار کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ پھر کیا؟ میں دروازے کا شیشہ توڑ کر اندر جاؤں گا اور وہ 4 چیزیں اٹھا کر لوں گا، ان کے گھر کی معمولی چیز بھی ہزاروں میں بکے گی۔ مجھے لالچ نہیں، صرف ضرورت پوری کرنی ہے۔ تمہاری اس وقت ڈیوٹی نہ ہوگی، اتنی مہربانی کرنا کہ اگر ساتھ نہ دو تو بس چپ رہنا، اور اگر تمہیں بھی آنا ہو تو کل صبح فجر سے پہلے گھر کے پیچھے پہنچ جانا، مالی نے کہا۔ مالی اتنا کہہ کر تیزی سے اپنا کام کرنے چلا گیا، مگر احمد کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ رات کو مغلے کی ڈیوٹی ختم کرتے ہی وہ سیدھا اسپتال پہنچا، جہاں اس کی بیمار ماں کو دواؤں کی سخت ضرورت تھی اور اس کی جیب میں کچھ بھی نہ تھا۔ احمد چوکیدار کی بیوی نے اس سے پوچھا، مالک نے کچھ پیسے دیے؟ اس کی بیوی نے بڑی امید سے پوچھا۔ اس نے انکار سے سر ہلا دیا۔ چوکیدار نے اپنی بیوی سے اسپتال میں کہا، مگر کل ضرور پیسے مل جائیں گے، وہ یقین سے بولا۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی، مالی واردات کرنے بنگلے پر پہنچا تو اسے احمد علی کو وہاں دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔
ارے تم تو بہت ایماندار اور وفادار انسان ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم آ جاؤ گے، مالی چوکیدار سے بولا۔ چوکیدار بولا، بس بھائی، مجبوری اور ضرورت ہی وفاداری کا امتحان ہوتی ہے۔ وہ دکھ سے بولا، اچھا یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ مالی نے چوکیدار سے کہا، پہلے تو دیوار پھاند کر اندر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مالی کے پیچھے پیچھے وہ بھی گھر میں داخل ہو گیا۔ اندر جانے کا دروازہ مضبوط شیشے کا تھا اور کھڑکیاں بھی، مگر مالی نے کل شام ایک کھڑکی کی کنڈی کھول دی تھی۔ اس سے دھکا دیا تو وہ کھل گئی اور دونوں گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ مالی اپنے ساتھ کپڑے کا بڑا تھیلا لے آیا تھا جس میں اس نے ایک ایک کر کے گھر کی قیمتی لیمپ، شو پیس اور دوسری چیزیں ڈالنی شروع کر دی۔ اسی وقت باہر سائرن بجا اور پولیس آ گئی۔ ان کو بھاگنے کا موقع نہ ملا، کرامت خان خود بھی پولیس کے سامنے پہنچ گئے۔ پولیس صرف مالی کو پکڑ کر کے لے گئی۔ مالک نے کہا، شکریہ احمد علی۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ اپنے کسی ملازم سے نرم لہجے میں شرمندگی سے مخاطب ہوا۔ تم نے نہ صرف وفاداری نبھائی بلکہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا احسان مند بنا لیا ہے۔ کرامت خان مالک نے ایک بھاری رقم اس کے حوالے کی، یہ لو، یہ تمہاری وفاداری کا انعام بھی ہے اور تمہارا حق بھی۔ انہوں نے کچھ اور رقم اس کے حوالے کی، یہ مالک کے گھر والوں کو دے دینا۔ مالک نے کہا، مالی غریب ہے اور ضرورت مند ہے، میری ہی غلطی تھی کہ مانگنے پر اس کی مدد نہ کی، مگر بہرحال ضرورت میں بھی چوری کرنا تو جائز نہیں۔ تم یہ رقم آج ہی اس کے گھر پہنچا دو، اسے اس کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے کچھ حوالات میں رکھنا ہے، پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر واقعی 2 دن بعد مالی آزاد ہو کر سیدھا کرامت خان کے گھر پہنچا اور ان سے معافی طلب کی۔ مالک نے اسے معاف تو کر دیا مگر دوبارہ کام پر نہ رکھا کیونکہ وہ اب ان کے بھروسے کے قابل نہ تھا۔ اس واقعے کے بعد احمد علی چوکیدار نے کرامت خان کو بالکل بدلا ہوا پایا۔ وہ اپنے تمام ملازمین کی ضرورت کا ہر ممکن خیال رکھتا، ان کی مالی مدد کرتا رہتا۔ اب ان کا رویہ غریب لوگوں سے بدل گیا اور اس سبب اللہ نے ان کے کاروبار میں بہت ترقی دی۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا، ضرورت میں بھی چوری کرنا جائز نہیں۔